اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسن كلمة يبتدأ بها الكلام وخير خبر يختتم بها المرام حمدك اللهم على جزيل الأنعام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم وسيد الأنام أعني بالقاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته البررة الكرام ولا سيما علي عليه السلام جازم أعناق النواس واللئام والذي رفعه علما للإسلام ولا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف واللعنة الأبدية القائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال النبي الأعظم الحق مع علي وعلي مع الحق اللهم أدر الحق حيثما دار علی مل کے ایک مرتبہ قبیلہ حق پر درود کی تلاوت فرما دیجیے واجب الاحترام سامعین کرام قدر عاشقان ولایت علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے تمام حمد و ثنا زیبا ہے اس مدبر الامور اس واجب الوجود کے لیے کہ جو پہاڑ قد کے درد کو ننھے سے قد کے آنسوں میں ڈھال کے چشمے بشر سے بہانے کی طاقت عطا کرتا ہے وہ کارساز وہ حکیم المطلق ذات کے لیے حمد زیبا ہے کہ جو آنکھوں کے اوندھے کنووں کو آنسوؤں کے یوسف عطا کرتا ہے اور پھر ان یوسفوں کو بازار عزا میں لا کر خلد کی قیمت لگا کر بطول کے ہاتھوں فروخت فرماتا ہے لیکن سامعین پھر بھی کچھ ایسے اشک فروش ہیں کہ جو ان آنسوؤں کو کوڑے کے بھاؤ بیچ دیتے ہیں اور یہ بات مد نظر رہے کہ جس کی قیمت کم از کم خلد ہو اس نسبت سے بہا ہوا آنسو حسین ابن علی کے عشق میں ہوتا ہے ہمارا موضوع چل رہا ہے حق اور ہم نے کل کچھ حق کی باتیں کی آج اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے آواز آ رہی ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے کچھ تک طے ہوا تھا کہ کون کون علی کے ساتھ ہے اور علی کس کس کے ساتھ ہے آج ہم قرآن سے حق تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اس لیے کہ حق تو ملتا ہی قرآن سے ہے ناطق ہو یا صامت ہو حق جیسے ہم نے کل عرض کیا تھا کہ اپنے مردوں کو بھی ہم حق سمجھاتے ہیں اور جسے حق سمجھ میں نہ آئے وہ تو مردہ ہی ہوتا ہے سامعین حق آئے رسول اللہ سے پوچھتے ہیں حق کیا ہے ہم وہ حدیث پڑھ رہے ہیں کہ جو حضرت نے ممبر مدینہ پہ بیٹھ کے صحابہ کے مدمے میں پڑھی تھی فرمایا اللہ حق والرسول حق والرسالت حق والنبی حق والنبی تک کہ آج کی بات کو کل کی بات سے فہم کر سکو والامامت حق والموت حق والحیات حق والمشہور حق والقلم حق والصراط حق والمنکر حق والنکیر حق والنار حق فرمایا اللہ حق ہے رسول حق ہے نبوت حق ہے امامت حق ہے اور ہم نے یہ بات طے کر لی تھی کہ جو بھی حق ہے وہ علی کے ساتھ ہے اور جو علی کے ساتھ ہے وہ حق ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی سارے حق ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ نبی علی کے ساتھ ہیں اور علی نبی کے ساتھ ہے کوئی صاحب اٹھ کھڑا ہو اور مجھ سے پوچھے مولانا آپ نے دعویٰ بڑا کر دیا ہے کہ ہر نبی علی کے ساتھ ہے ہر علی نبی کے ساتھ ہے تو نبی تو رسول اللہ کے بعد تشریف لائے آدم کے ساتھ علی کہاں ہے نوح کے ساتھ علی موسیٰ کے ساتھ علی کہاں ہے تو کتاب کے حوالے کے بغیر تو ہم نہ بات سنتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں
کتاب کا نام ہے بحار الارواح، جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 222، جائیے اور جا کے وہاں پر یہ روایت دیکھ لیجئے گا۔ شہنشاہ ولایت منبر کوفہ پہ بیٹھ کے ارشاد فرما رہے تھے، اذا کان الآدم یذابطب عندما اذنب ربہ فاللہ غفر ذنبہ بحق علی بن ابی طالب، اذا کان موسیٰ فی ای نائبت فرفع اللہ سبحانہ فی نائبتہ بحق امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، اذا کان ابراہیم فی النار فیقرب ان یحترق بالنار فإن اللہ غفر ونجا عن ذلك بحق علی بن ابی طالب، اذا کان یوسف فی البئر وکان یخطأ فکان اللہ سبحانہ وتعالی انزع یوسف من البئر بحق علی بن ابی طالب، فإذا کان محمد اذا كنت فی ای نائبت فہذا ابو الحسن ابن ابی طالب یفرج العرب قلبی۔ فرمایا میرے مولا نے جس وقت آدم اللہ تعالیٰ کی معصیت کر کے زمین پہ گڑ گڑا رہا تھا تو واضح قدرت آئی، جا تجھے بخش دیا، لیکن کہہ اللہ تو علی کے صدقے میرے گناہ معاف۔ جس وقت نوح کشتی میں بیٹھ کے متلاطم موجوں سے جنگ لڑ رہا تھا اور پہاڑ برابر موجیں جناب حضرت نوح کی کشتی کا رستہ روک رہی تھی اور دل دھڑک رہا تھا تو کہہ رہا تھا معبود ان لہروں سے بچا، تو ہم نے کہا بول یا علی مدد، ہم نے نوح کو بچایا علی کے صدقے میں۔ میں روایت پڑھ کے سنا رہا ہوں، ہم نے کہا علی کا نام لے، حضرت نوح کو بچایا علی کے صدقے میں۔ پھر فرمایا جس وقت حضرت موسیٰ کو فرعون کی فوج نے گرفتار کر لیا، موسیٰ بھاگ رہا تھا، فرعون پیچھے پیچھے تھا، اس وقت عصا کی چوٹ سے جب باہر کے دو ٹکڑے کیے، اس وقت ہم نے موسیٰ سے کہا عصا مار اور کہہ یا علی۔ جس وقت جناب حضرت ابراہیم کو منجنیق میں ڈال دیا اور ہم اس کو اچھال رہے تھے اور آگ کی لپٹوں کی آغوش میں ابراہیم جا رہا تھا اور وہ دل سے زہر رہا تھا کہ جبرائیل نازل ہوا، اے رسول خدا اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے اس آگ کو بجھا دوں، تو ابراہیم نے فرمایا جس کے عشق میں چل رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر بچانا چاہے گا تو وہ بچائے گا۔ آواز آئی ابراہیم ہم نے تجھے بچا دیا ہے علی کے صدقے میں۔ حال تو یہ ہے کہ میرے مولا نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں اذا کنت فی ای نائبۃ فذلک ابو الحسن یفرج الکرب عنی، جب میں محمد بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہوں تو ابو طالب کے بیٹے کو پکارتا ہوں، تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ آدم سے لے کر خاتم تک جو نبیوں کا مددگار رہا ہو اس کو مشکل میں پکارنا بدعت نہیں ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ کی مشترکہ سنت ہے۔ فرمایا جب میں کبھی بھی، اور سامعین یہ انبیاء کی نہیں صحابہ کی بھی مشترکہ سنت ہے، سارے مسلک کی ترجمانی یہاں موجود ہے، اس لیے کہ ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ حسین کے فرش کے اوپر صرف شیعہ آئے گا، چونکہ شیعہ حسین کے فرش کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکر اوقات میں اچھے لگتے ہیں، ہم تو مالک اعضاء کے مہمانوں کا یہاں پر استقبال کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر مسلک کا لوگ، ہر ذہنیت کا انسان ہے، ہر عقیدے کا شخص یہاں موجود ہے۔ صرف انبیاء نے نہیں کہا بلکہ بڑے بڑوں نے کہا تھا لولا علی اللہ کہا، اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ میں کھل کے بات کر دوں، حضرت خلیفہ ثانی حضرت عمر نے ارشاد فرمایا تھا ما ابقانی اللہ لمعضلۃ لیس لہا ابو الحسن، معبود مجھے تو اس مشکل کے لیے زندہ نہ رکھنا جس کی مشکل کشائی کے لیے علی موجود نہ۔ یہ تو صاحب ہر کسی نے پکارا ہے علی کو، میرے مولا جو کہ کلمہ توحید کے ناصر و مددگار ہیں، ہر جگہ پر پکارا۔ یا تخت کے اوپر ایک شخص براجمان ہے اور ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، عیسائی شخص تھا، کہنے لگا تمہارے قرآن پہ 2 سوال ہیں۔
شیء قدیر. بھئی فیس بک پہ لائیو مت چلائیے گا، ہم نے لائیو منع کر رکھی ہے، بس اگر ریکارڈ کر رہے ہیں تو مسئلہ ہے. فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے. تو صاحب نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کہا ایک اور سوال ہے کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں سوائے اس وحدہ لا شریک کے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. صاحب نے کہا کوئی شک نہیں. اس نے کہا سوال یہ ہے ایک طرف خدا کہہ رہا ہے کہ کوئی معبود و خالق نہیں ہے سوائے اس کے، ایک طرف وہ کہہ رہا ہے میں ہر شے پہ قادر ہوں. اب یہ بتاؤ کیا تمہارا اللہ ایک اور اللہ بنانے پہ قادر ہے؟ بعض تو اس طرح خاموشی سے سن رہے ہیں جیسے سوال میں نے ان سے کر رکھا. سوال برسر ممبر ہوا، بتائیے کیا آپ کا خدا ایک اور خدا بنانے پہ قادر ہے؟ تو یہ بات جب پوچھی گئی، جب سوال بلند ہوا تو اس وقت حکم جاری ہوا، کہا اس کا گلا کاٹ دو، یہ گستاخ خدا ہے. سلمان کھڑا دیکھ رہا تھا. سلمان نے کہا فیصلہ تو یوں کر رہے ہو جیسے واقعی تم ہی وارث ہو. سلمان جوتیاں اتار کے بھاگتا ہوا علی کے چوکھٹ پر گیا، کہا السلام علیکم یا ابو الحسن، ابو الحسن آپ پر سلام ہو. جواب آیا میں تیار ہو کے آ رہا ہوں، سوال بھی میں بتاؤں گا، جواب بھی میں بتاؤں گا. شہنشاہ ولایت دربار میں داخل ہوئے اور فرمایا ہاں کون سوال کر رہا ہے؟ کہا میرا سوال ہے. اب اس کا سوال چونکہ مشکل تھا اور سوال چونکہ مسلمانوں کو برد حیرت میں ڈبا رہا تھا، اور وہ برملا کہہ رہا تھا جس نے گردن کاٹنی ہے میری کاٹ دے، مجھے مسئلہ نہیں ہے، میری گردن پہ خنجر چل سکتا ہے، میرے سوال پہ خنجر نہیں چل سکتا. اور سامعین گرامی قدر یہ ہمارا قانون ہے کہ سوال کرنے کا حق ہر کسی کو حاصل ہے، کیونکہ اگر سوالات کے گلے گونٹ دیے جائیں گے تو نسلیں جاہل پیدا ہوں گی. اس نے کہا مجھے خنجر سے مار دو لیکن میرا سوال نہیں بن سکتا. جب میں قتل ہو جاؤں گا تو سوال اٹھے گا کہ دربار میں آج کیوں کوئی مارا گیا، تو میں تو مر جاؤں گا، میرا سوال زندہ ہو جائے گا. علی نے فرمایا بحث نہ کر، سوال بتاتا ہے یا میں خود بتاؤں؟ میں نے کہا تیری جرت سے سمجھ آ رہی ہے تو محمد کا وارث ہے. سوال کیا ہے؟ کہنے لگا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر شے پہ قادر ہے. مولا فرماتے ہیں صرف مانتا نہیں ہوں بلکہ گواہ بھی ہوں، میں گواہ بھی ہوں. فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہارا خالق صرف واحد ہے؟ فرمایا اس کے علاوہ کوئی قابل پرستش نہیں ہے. کہا پھر یہ بتاؤ کہ کیا وہ اور خدا پیدا کر سکتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں آسان سی بات ہے کہ وہ ایک نہیں 1000 خدا پیدا کر سکتا ہے. اگر وہ سارے خدا پیدا ہو گئے تو پھر وہ سارے اللہ ہوں گے، اللہ واحد نہیں رہا گا. میرے مولا فرماتے ہیں جاہل، جو پیدا ہوتا ہے وہ خالق نہیں ہوتا. سامنے یہ بات اسے کتاب ہے، یہ قبیلہ حقہ. تو فرمایا نبیوں کے ساتھ علی نظر آئے گا، تم زندہ رہو گے تو علی نظر آئے گا. بھائی اس کی حدیث کو تسلسل میں لے کے جائیں گے. جہاں جہاں پر حق ہے وہاں وہاں پر علی ہے. فرمایا تمہیں موت آئے گی تو علی آئے گا. تم قبر میں جاؤ گی. روایت کو پڑھنے جا رہا ہوں سامعین کے جو مستند ترین کتابوں میں ذکر ہے، عمالی شیخ صدوق کے اندر ہے، اصول کافی کے اندر موجود ہے، بحار النوار کے اندر موجود ہے. روایت یہ ہے کہ اذا نزل الملکان المقربان علی المیت وثم صعد من بعد ذلك کرسی فیسأل هذا کرسی ایمن فقال هذا کرسی محمد المصطفى وهذا کرسی علی المرتضی. جب منکر و نکیر سوالات کے لیے قبر کے دہانے میں آئیں گے تو ان کے آنے کے بعد ایک صف بچھا دی جائے گی اور درمیان میں 2 کرسیاں لگا دی جائیں گی اور فرشتے کہہ رہے ہوں گے یہ محمد کی کرسی ہے. آیت کو اچھا ہونا چاہیے. یہ علی شیر خدا کی کرسی ہے. موت کے وقت بھی علی، قبر میں بھی علی، مقام اعراف پہ بھی علی. اور ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے علی الاعراف رجال یعرفون بسیماہم. ہم اعراف پہ کچھ مردوں کو کھڑا کریں گے. بھئی اعراف کیا ہے؟ اعراف جب انسان کو اٹھایا جائے گا قیامت کے روز تو اس وقت جب پیشیاں لگ رہی ہوں گی تو فیصلے سے کچھ دیر پہلے چوک ہوگا. یہ قیامت کے چوک کا نام ہے اعراف. قرآن کہہ رہے ہم نے اعراف رجال، ہم نے اعراف پہ کچھ مردوں کو بٹھا رکھا ہے.
ان کی نشانی کیا ہے؟ یعرفون بسیماہم، وہ گزرنے والے اہل محشر کی جبین کی نشانیاں دیکھ کے فیصلہ کریں گے یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا۔ اچھا ہمارے ہاں سوال ہوتا ہے اتنا جو علی اہم تھا اسلام کے لیے تو علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں آیا؟ الحمدللہ ڈھونڈنے والوں کو تو ہر جگہ علی نظر آتا ہے، نگاہیں قمبر و میسم کے رکھو تمہیں قرآن کے ہر حرف میں نظر آئے گا علی۔ اور یہ فقرہ سنتے جائیے، علامہ ہلی رحمت اللہ تعالی علیہ سلام کیا کیجئے اپنے علماء کرام کو، مراجع عظام کو، مخالفت مت کیا کریں، ان علماء کے صدقے عزاداری حسین ابن علی زندہ ہے، خدا سلامت رکھے، علماء کی تعریف کیا کیجئے۔ حضرت علامہ ہلی نے اپنے ہلہ والے مدرسے کی دیوار پہ یہ لکھوا دیا تھا تم قرآن کی کم از کم آیت لے کر آؤ، اگر میں کسی آیت سے علی کی بلا فصل ولایت ثابت نہ کر سکا تو مذہب چھوڑ دوں گا۔ یہ آپ کے علماء کی محنتیں ہیں، کم از کم آیت ہے، مدہام متان بھی لے کر آؤ، اور اسی وجہ سے دعویٰ نہیں ہے کر کے دکھایا ہے۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی جس کتاب کا نام تھا الالفین، 2000 دلیلوں والی کتاب، ان 2000 آیتوں سے علی کی ولایت بلا فصل ثابت کی تھی۔ اور جس وقت علامہ ہلی کی رحلت ہو گئی تو ان کے بیٹے فخر المحققین نے خواب میں دیکھا بابا آپ کی حالت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا لولا کتاب الالفین وزیارت قبر الحسین لہلکتنی الفتاوی، فرمایا کہ اگر دو چیزیں نہ ہوتی تو میں شاید ہلاک ہو جاتا، ایک کتاب الفین، دوسرا زیارت قبر حسین۔ میرے نام اعمال میں سب سے زیادہ بڑی چیزیں یہ موجود ہیں۔ تو سامعین علی کی ولایت تو ڈھونڈنے والے کو ہر حرف میں نظر آئے گی، تم حرف بھی چھوڑ دو، نقطہ لے آؤ، ہمیں تو علی وہاں پر بھی نظر آ جائے گا، نقطہ تو تحت الباب، میں بائے بسم اللہ کے نیچے پڑا ہوا نقطہ ہوں۔ پھر کبھی انشاءاللہ وقت ہوا تو اس کی تفسیر عرض کریں گے، اس روایت میں بڑے اسرار چھپے ہوئے ہیں۔ علی ہر جگہ نظر آتا ہے، کہ علی کا نام کیوں نہیں ہے؟ صاحب یہ قرآن احمقوں کے لیے نہیں ہے، قرآن عقل مندوں کے لیے ہے، فکر لیجئے گا، اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اللہ آپ کو کیا صاف لفظوں میں بتا دے، اشارے کافی ہیں، اور اشارے عقل مندوں کے لیے بس واضح ہو گیا کہ جو اشاروں کو سمجھ جائے وہ عقل مند ہے، اور جو اشاروں کو سمجھتا ہے وہ قرآن کے ہر حرف میں علی کو دیکھتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں الاعراف رجال، ہم نے اعراف پہ کچھ مردوں کو رکھا ہے۔ یا رسول اللہ یہ کون سے مرد ہیں؟ رسول نے خیبر میں بتا دیا لأوتین غدا رایتن رجلن کرارن، کل میں علم ایک مرد کو دوں گا۔ تمہارے قبر میں علی نظر آئیں گے، مقام اعراف پہ نظر آئیں گے، صاحب و لواء، میرے مولا فرماتے ہیں لواء الحمد جب جھنڈا یہ پرچم اٹھانے والوں اور علم اٹھانے والوں کے لیے فقرہ ہے، فرمایا صاحب الرایتی، قیامت میں بھی تو میرا علمدار ہے یا علی، دنیا میں بھی تو میرا علمدار ہے یا علی۔ علم اٹھانا کسی ملنگ کی سنت نہیں ہے، بلکہ علی کی وہ سنت ہے جو قیامت میں بھی نبھائی جائے گی۔ جسے خیبر میں علم ملا تھا وہی قیامت میں علم اٹھائے گا، قیامت میں بھی علی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور صراط پر بھی علی ملیں گے۔ اور یہاں پر میں سہارا دوں گا اپنے اہل سنت والجماعت عزیزان کی کتاب کا، حضرت ابوبکر نے فرمایا، جا کے دیکھیے گا، صحیح محرقہ کی روایت ہے، لا یجوز احد الصراط الا من كتب علی الجواز۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں، یہ عقیدہ ہے خلیفہ اول کا، وہ فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی پل صراط عبور نہیں کر سکتا۔ اچھا پوری بات بنا کے عرض کر دوں، بھئی اس وقت تک کوئی جنت نہیں جا سکتا جب تک پل صراط سے نہ گزرے، اور حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی بھی پل صراط عبور نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا نہ ہو۔ ہر جگہ علی ملے۔ کسی شاعر مسدس کے جو آخری دو فقرے بڑے خوبصورت اس نے کہے تھے کہ ہر جا علی ملیں گے، ندامت چھوڑائیے، بچنا علی سے ہے تو۔
ورنہ میں آپ کی خدمت میں قرآن سے وہ آیتیں دکھاتا جہاں انبیاء کو علی کے صدقے امداد ملی ہے. قرآن کی کئی آیتیں موجود ہیں، لیکن طالب اپنے گزارش میرا موضوع نہیں، میرا موضوع حق ہے. ہم نے ڈھونڈنا کہ حق ہے کیا ہے. اب آئیے قرآن سے حق کو سنتے ہیں. دیکھیے الحمدللہ علی والوں کی ایک مشکل یہ ہے کہ نہ تو یہ ڈھیلی بات کرتے ہیں نہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں. ہم کم از کم جس کو مانتے ہیں اسے قرآن کہتے ہیں. تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مجید، کہ ہر خشک و تر کا ذکر اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے. اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ حق ہے کیا ہے. تو میں چند آیتیں پڑھنے جا رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بارکہ محمد کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کر رہا ہوں. الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. قرآن کہہ رہا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ کہ جو عمل صالح کو انجام دیتے رہے اور وہ ایمان لے کر آئے اس پر کہ جو اللہ نے محمد پر نازل کیا ہے وَهُوَ الْحَقُّ، وہ جو محمد پر نازل کیا ہے اللہ نے وہ کیا ہے؟ حق. مِن رَبِّهِمْ، وہ اجماع یافتہ نہیں ہے. اردو سمجھے گا تو میری بات ہے. وہ اجماع یافتہ نہیں ہے. وہ الحق من ربہم، وہ خود ساختہ بھی نہیں ہے، وہ خدا ساختہ ہے. قرآن کی واضح آیت ہے. جو صاحبان ایمان تھے اور عمل صالح کیا اور وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، محمد پر نہیں. محمد پر تو ایمان ہے جبھی تو صاحبان ایمان تھے. ہم سے کلمہ پوچھتے ہو کہاں پر ہے تو دکھائی دیتے ہیں آپ کو. میں پھر دوبارہ پڑھتا ہوں. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. کس پر ایمان لائے؟ قرآن نے ذکر نہیں کیا. ظاہر ہے کہ اللہ پر، رسول پر، جو کہ صاحب ایمان کیا ہی اس کو سکتے ہیں کہ جو اللہ رسول پر ایمان ہے. وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیا. وآمنوا، ایمان لائے. بھئی اللہ رسول پر تو ایمان ہو گیا، عمل صالح بھی ہو گیا. اس کا مطلب ہے ایمان کا کچھ حصہ بچ گیا ہے. اس ایمان کا نام کیا ہے؟ بما نزل علی محمد، وہ ہے جو ہم نے محمد پر نازل کیا. معبود کوئی نشانی، وہو الحق، اس کا نام حق ہے. من عند اللہ، یہ حق ہے جو محمد پر نازل ہوا اور اللہ نے اس کو نازل کیا ہے. وہ کسی کے ووٹ سے نہیں بن سکتا، نہ کسی کے سپورٹ سے بن سکتا ہے، نہ کسی الیکشن سے بن سکتا ہے، نہ کسی الیکشن سے بن سکتا ہے، نہ کسی سلیکشن سے بن سکتا ہے. وہ بنائے گا تو معبود بنائے گا اور اس پر ایمان لانا واجب ہے. بھئی نام تو پھر نہیں آئے. ہم نے حق ڈھونڈنا ہے قرآن سے. کچھ نشانیاں مل گئی ہیں اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نشانیاں کافی عقل مندوں کے لیے. قرآن اشارے دے کے گزر رہا ہے. بھئی 2 اشارے سمجھ میں آ گئے. حق جو بھی ہوگا اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ محمد پر نازل ہوگا. اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کا بنایا ہوا ہوگا. اب ڈھونڈیے قرآن سے، اشارے سے اشارہ جوڑیے، دیکھیں کس طرح نتیجہ ملتا ہے. اب پھر قرآن سے پوچھتے ہیں وہ کیا ہے جو محمد پر نازل ہوا. پھر قرآن سورہ بارکہ مائدہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول پہنچا وہ جو تجھ پر تیرے رب نے نازل کیا. آباد رہے جو قرآن کی زبان کو جانتے ہیں. اس کو پہنچا جو تیرے رب نے تجھ کی طرف نازل کیا ہے. اور ابھی بھی نام نہیں آیا. نشانیاں ملتی جا رہی ہیں. 2 نشانیاں پہلے آیت سے مل گئی سورہ بارکہ محمد کی آیت نمبر 2 سے. نمبر 1 وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا ہے. نمبر 2 وہ خدا کی طرف سے. یہاں پر آیت آ گئی اے رسول جو ہم نے بھیجا ہے اس کو پہنچا. آگے پھر نشانی فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے اس کو نہ پہنچایا تیری ساری رسالت صفر ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کوئی ایسی بڑی ذات کا نام ہے حق جس کی قیمت رسالت ہے. اگر یہ نہ مانا، اس کو نہ پہنچایا تو تیری رسالت صفر ہو جائے گی. اب کیا نماز کی اوقات ہے کہ وہ حق پلہ رسالت ہو سکے؟
کی، کیا حج کی، کیا فرائض کی، احترام والدین کی، بھئی گنتے جائیے، یہ سب ضروری ہیں پر محمد کے رسالت کے برابر نہیں ہے۔ وہ حق وہ ہے، اگر اس کو ادا نہ کیا تو محمد تو نے کچھ بھی ادا نہ کیا۔ اب یہاں روک کے پوچھتے ہیں علامہ فخر الدین رازی سے، اہل سنت کے بہت بڑے مفسر، انہوں نے کہا کہ اجمع العلماء، ہر منصف عالم نے اجماع کر رکھا ہے کہ جو محمد پر نازل ہوا وہ سوائے ولایت علی کے کچھ نہ تھا۔ جو نازل کیا ہے، اور اب مبادہ ہمارے فقرے کو بعد میں آپ پکڑ کے کہیں اور معنی پہ لے جائیں، ہم لفظوں اور لفظوں کے لوازمات کی حساسیت سے واقفیت کی بنیاد پہ یہ کلیئر کیے دیتے ہیں کہ ہمارے عقیدے میں، کبا کے دول کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، سینکڑوں دماغوں کے ہمراہ کہہ رہا ہوں، ہمارے عقیدے میں امامت کا منصب رسالت کے منصب سے افضل ہے۔ اس کے اوپر ہماری کتاب بھی موجود ہے، ناصر بکرم شاہ صاحب کی کتاب موجود ہے، آبا جعفر سبحانی کی بھی، سینکڑوں دلائل آپ قرآن سے لے لیجئے گا، لیکن دعویٰ صرف میرا اتنا ہے کہ امامت کا منصب رسالت کے منصب سے اچھا ہے، اس سے افضل ہے، اور اسی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں ہمارے 14 سب نبیوں سے افضل ہیں۔ میں نے ایک مجمع میں یہ فقرہ کہا تو باہر ایک صاحب مجھے ملے، کہا آپ نے کہا کہ آپ کے 14 انبیاء سے افضل ہیں، میں نے کہا تو آپ نے توہین رسالت کر دی۔ میں نے کہا سر یہی تو آپ میں کمی رہ گئی ہے۔ ہم نے کہا کہ علی انبیاء سے افضل ہے، سید الانبیاء سے افضل نہیں ہے۔ سیدوں کو ملاتے ہو نا امتیوں کے ساتھ، ہم نے بات کی ہے باقیوں، وگرنہ رسول کے بارے میں تو علی خود فخر سے کہتے ہیں عبد من عبید محمد، میں مصطفیٰ کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ اور انشاءاللہ کل آپ سے وعدہ رہا مولا علی کے فضائل کا 200 فضائل پہ مشتمل خطبہ سناؤں گا، اور اس میں نبی کا علی سے عشق آپ کی خدمت میں واضح ہو جائے گا۔ شورا کہتے ہیں انشاءاللہ وہ کر رہا بھئی یہ قرآن کے قرآن سے ہمیں سمیٹتی ہے، حق آل محمد کے ساتھ ہے۔ قرآن کی قرآن لیجیے گا، لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ وَأَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ۔ ترجمہ قرآن کہہ رہا ہے اگر حق ان کی خواہشات کے سامنے جھک جاتا، حدیث نہیں ہے، قرآن میں روشن نشانی ہے، اگر حق ان کی خواہشات کے سامنے جھک جاتا لَفَسَدَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ، پہلے تو آسمان کا شامیانہ ٹوٹ کے زمین پہ گرتا، پھر زمین کو ہم سمیٹ لیتے، پھر ارض و سماء و شرق و غرب میں موجود ساری مخلوقات کو ہم نور وجود سے نکال کے عدم کے گڑھے میں ڈال دیتے، یہ سب ختم ہو جاتا اگر کوئی حق ان کی خواہشات کے سامنے، اس سے روشن نشانیاں کہنے اور حق ان کی خواہش کے سامنے جھک جاتا تو آسمان و زمین درہم برہم ہو جاتا ہے۔ لیجئے اس مزاج کی ایک اور آیت لیتے ہیں، میں نے پورے قرآن میں اس مزاج کی بس 2 ہی آیتیں دیکھی، ایک یہ آیت ہے اور ایک اور آیت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو زمین آسمان سے ٹکرا کر ختم ہو جاتی۔ بھئی کائنات کی بقا کے 2 ہی راز ہیں قرآن میں، ایک یہ کہ وہ واحد ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو معبود باہم دست و گریباں ہوتے، ان کے درمیان چپتلیں شروع ہو جاتی، تنازعات کا شکار ہو جاتے، دنیا کا سلسلہ درہم برہم ہو جاتا۔ یہ جو کائنات باقی ہے یہ اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ دوسری آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو کائنات باقی ہے یہ کسی غیرت مند حق کی غیرت کے صدقے باقی ہے۔ یہ ہمیں مت لینی ہے،
جھک جاتا تو ہوتا کیا؟ قرآن نے کہا لفسدت السماء، پہلے تو آسمان ٹوٹ کے گرتا، پھر زمین کو فرق پڑتا۔ اس کا مطلب ہے اس حق کا آسمان سے رشتہ زیادہ گہرا ہے، زمین سے اس کا تعلق نسبتاً ہلکا ہے۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو روایت پڑھ دوں۔ میرے مولا فرماتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی لأعلم بطرق السماء من اہل الارض، پوچھو مجھ سے ابو طالب کے بیٹے سے جو جی میں آئے اس سے پہلے کہ میں تم سے غائب نہیں ہوں گا۔ بھئی اس حدیث کا ابھی تک نا انصافی سے ترجمہ کیا گیا، اگر میں سمجھا گیا تو ایک بہت بڑا معمہ حل ہو جائے گا۔ قبل ان تفقدونی کے معنی کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ میں چلا جاؤں گا، تفقدونی تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے۔ میں اشاروں میں کہہ گیا، اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی بھی علی کی نظر میں ہو، تمہارے چہرے پہ حجاب پڑے ہیں، علی دور نہیں ہوتا۔ فرمایا انی اعلم بطرق السماوات من طرق الارض، ہاں پوچھو جو چاہو، لیکن ویسے بتا دیتا ہوں علی آسمان کے رستوں کو زمین کے رستوں سے بہتر جانتا۔ ابھی بھی نہیں سمجھے، ایک اور اشارہ دیتا ہوں۔ میرے مولا فرماتے ہیں لو احبک یا علی اہل الارض کمحبتک اہل السماء بک لما سب اللہ احد بالنار۔ فرمایا یا علی اگر فرش نشین تجھ سے اتنی محبت کر لیتے جتنے عرش والے کرتے ہیں تو اللہ کی مخلوقات میں جہنم خالق ہی نہ ہو۔ یہ جو حق ہے، یہ حق وہ حق ہے جس کی غیرت کے صدقے کائنات باقی ہے۔ اگر اب بھی نہیں ملا تو آؤ میرے ساتھ، سن 60 ہجری، شہر مدینہ، دربار ولید، رات کا وقت، مصباح الہدیٰ، عباس دروازے میں، حق کھڑا ہے، سراپا کھڑا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یزید تجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، حق بول رہا ہے، اسے کہہ دو رات کی تاریکی میں موقف دینا حسین کی عادت نہیں ہے۔ کنفیوز نہیں ہوتا حسین والا، کنفیوژن حسین والے میں ہوتی نہیں ہے، ہم کلیئر ہوتے ہیں، ہم بہت واضح ہوتے ہیں، ہمیں رات کی تاریکیوں میں فیصلے کرنے کی عادت نہیں ہے۔ کل دن چوک پہ آنا، میں اپنا موقف بتاؤں گا، یہ کہہ کے ابھی حق موڑا ہی تھا کہ مروان نے ولید کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا جلدی سے مار دو، اکیلا آیا ہے، عباس نہیں ہے۔ یہی وقت ہے دوش صبا پر سفر کرتی ہوئی مروان کی سرگوشی حسین کے کانوں سے ٹکرائی، یا ایک مرتبہ حسن کے بھائی نے خود کو عباس کا بھائی بنایا۔ اور فکرہ سنبھالیے گا، جملہ ذرا دیکھیے گا، میں بتا رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے وہ حق ہے جس نے نہیں مانی ان کی تو کائنات واقعی ہے۔ پلٹ کے بطول کے بیٹے نے کہا اتقتلنی یبغت بغت ان یقتلنی امیرو، اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے تو مجھے مارے گا یا تیرا امیر مجھے مار۔ تو یہ جو کائنات کا سلسلہ قائم ہے یہ بصدقہ حسین ابن علی قائم ہے۔ یہ عزاداری حسین، نمک حلالی ہے حسین کی، یہاں پر آتے ہیں جس کا صدقہ کھاتے ہیں اسی کے گنگناتے ہیں۔ اور یہ جو یزید نما اس کے کچھ ابھی باقیات باقی ہیں، یہ نمک حرام چاہیں بھی تو حسین نہیں بجھ سکتا، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہکم، یہ چاہتے ہیں کہ اس چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھائے جسے اللہ نے روشن کر رکھا ہے، اور انہیں بتا دو کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھا۔ یہ اسی غیرت کا صدقہ ہے جو کائنات ہے۔ اور میرے مولا نے خود کہا جس وقت آپ اس کے بعد باہر تشریف لے گئے، خطبہ ہے بہت طویل، ہم نے ترک کر دیا کہ ہمارے موضوع سے ذرا مربوط نہیں ہے۔ باہر نکلے میرے مولا، صبح 27 ہے اور مروان کہہ رہا ہے میرے مولا سے، کہنے لگا حسین تمہارے بابا نے بھی بڑی لڑائی کی مسلمانوں سے، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ
جنگ نہروان، بہتر نہیں ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لو اور معاملہ ختم ہو جائے گا، سمجھوتا کر لو؟ میرے مولا فرماتے کر لیتا اگر اللہ نے قرآن میں فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ ہم جو بیعت یزید روا نہیں رکھتے، یہ ہماری جیب کا فیصلہ تھوڑی میں ہے، یہ تو اللہ نے قرآن میں لکھ دیا تھا کہ حسین یزید کی بیعت کیا۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ آپ نے بیعت نہیں کرنی؟ فرمایا تو نے آیت نہیں پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب، جا کے مولا جو قرآن دلال بیٹھا فکر کی گہرائی تک پہنچ گئے، لیذھب عنکم الرجس۔ تم نے آیت نہیں پڑھی کہ اللہ فرما رہا ہے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اہل بیت کو رجس سے دور رکھوں گا۔ فرمایا تمہارا یزید ہے رجس، حسین ہے اہل بیت، فیصلہ قرآن کا ہے، طہارت نجاستوں کی بیعت نہیں کرتی، بس اس لیے ہم بیعت نہیں کرتے۔ اور ایک اور فقرہ سنبھالیے گا سامعین، ہم تو اس طرح معراج پہ آ کے اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ رجس ہے اس لیے اہل بیت سے دور ہے، ہم تو یوں کہتے ہیں جو اہل بیت سے دور ہے وہی رجس ہے۔ تو سامعین فرمایا یہ ہماری غیرت کا صدقہ ہے کہ کائنات باقی ہے۔ معبود سوال تو باقی ہے، حسین چلے گیا اب کائنات کیوں باقی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ پردے میں وارث حسین بیٹھا ہوا ہے، اسی لیے پڑھا جاتا ہے اللہ دی بیوم نہیں روز قلب والا وجود ہی ثبتت الارض والسماء۔ ہر خطیب جمعہ پر ضروری ہے کہ جب میرے مولا کو سلام کرے تو جمعے کے دن بڑے ہجوم میں یہ اعلان کرے سلام اس پر کہ جس ہی کے قدموں کے صدقے کائنات میں رزق تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ سب سلسلے وجود کے، یہ سب نعمات خداوند کا تسلسل بطفیل یوسف زہرا ہے، بطفیل فرزند حسین ہے، بطفیل منتقم آل محمد ہے۔ اور سامعین گرامی قدر جو جتنا امام مہدی کے قریب ہوتا چلا جائے گا وہ اتنا اپنے وجود کا قرض اترتا جائے گا۔ وہی وارث جو پردہ غیب میں ہے وہ زیارت ناہیہ میں فرماتا ہے لَأَنْدَبَنَّ بَدَلَتْ مُعْدَمَا، اے شیعو تم آنکھوں سے پانی بہاتے ہو میں خون بہا کے ہوتا ہوں۔ السلام علی الخد الطریب، السلام علی الشیب الخضیب۔ میرے مولا رو رو کے فرماتے ہیں سلام ان پاکیزہ دانتوں پر جن پر شراب کی بھری ہوئی چھڑی ماری جاتی ہے۔ اجرکم اللہ، یہ فخر سن کے مر نہ جائے ہو بطول کا بیٹا نجاست مسلسل نے ہاتھوں میں چھڑی اٹھا کے میرے مولا فرماتے ہیں السلام علی الشیب الخضیب، اس داڑھی پر سلام ہو جو کمینے کے ہاتھوں میں تھی، السلام علی الخد الطریب، اس رخسار پر سلام ہو جو لہو میں ڈوبا ہوا تھا۔ عزیزارو میرا فقرہ اگلا ہے، میرے مولا سے عالم دین کی ملاقات ہوئی، عالم دین نے میرے مولا سے سوال کیا آقا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ آقا علی اکبر پہ گریا کرتے ہیں، فرمایا روتا ہوں پر خون اس پر نہیں روتا۔ فرمایا کہ علی اصغر کی شہادت پہ گریا کرتے ہیں، کہا کرتا ہوں پر خون اس پہ نہیں روتا۔ فرمایا کہ آقا حسین کی مظلوم شہادت پر، یا تڑپ کے میرے مولا فرماتے ہیں پوچھنے والا کیا پوچھتا ہے؟ ہو شام کے کمینے لوگوں کا مجمع اور رسول کی وہ شریف بیٹیاں ہوں اور وہ رقص کر کر کے کہہ رہے ہوں یہ جو سر کو جھکائے کھڑی ہے علی کی بیٹی، بولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی، تکلف سے نہیں روئیں گے، حسین کا محرم ختم ہو گیا ہے، یہ زینب کے محرم کی شروعات ہے۔ آپ بڑا روئے ہیں 10 دن عزادارو، لیکن اب زینب کبریٰ کو بھی رونا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بڑی تاراجی ہوئی خیام کی شام غریبہ، لیکن نہیں پڑھا جاتا 2 چیزوں کو لوٹا ہے کمینوں نے۔ جب یہ خیمے پہ آگ لے کر آئے نا اس سے پہلے انہوں نے حسین کے لاشے کو لوٹا ہے۔ کوئی کمینہ حسین کا امامہ اتار کے لے گیا، کوئی کمینہ شبیر کی جوتیاں اتار کے لے گیا، کوئی آپ کی تلوار اٹھا کے لے گیا، کوئی آپ کی زرہ اٹھا کے لے گیا۔ اللہ لعنت کرے جبار کمینے پر، یہ میرے مولا کے لاشے کے قریب آیا، یہ
یہ دیکھ رہا ہے غور سے حسین کے پاس لوٹنے کے لیے بچا گیا ہے، یا اس کمینے کی نظر شبیر کی انگوٹھیوں پہ پڑی ہے۔ اللہ لعنت کرے، اس نے خود کو لاش حسین پر گرایا اور بڑھ کے آقا کی انگشتری کو کھولنا چاہا، یا ایک مرتبہ کربلا کی سرزمین پہ زلزلہ آیا، زینب خیموں سے باہر کہہ رہی تھی الحمار الحفیظ، معبود میرے حسین کا خیال رکھیو، یا یہ کمینہ کہتا ہے میں نے کوشش بڑی کی پر انگشتری نہ آ سکی، یہاں اس نے برابر میں ایک پتھر کو اٹھایا، مجھے معاف کیجئے گا فکر سخت ہو لیکن کیا کروں کہ کربلا میں ظلم ہوا ہے، اس نے پتھر کو ہوا میں بلند کیا، اب تو پتھر آیا، شبیر کی ایک اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقی۔ اس مسائل پہ تکلف نہ کیجئے گا، اپنی بگڑتی ہوئی شکلوں کے اوپر شکر ادا کیجئے، اللہ نے آپ کو حسین پر رونے والا بنایا ہے، عزادار حسین کا لاشا لٹ گیا ہے، ان کمینوں نے یہاں پر اکتفا نہیں کیا، آئے اپنے ہاتھوں میں آگ و لکڑیاں لے کر آئے خیمہ میں، بس ایک منظر پڑھنا چاہوں گا، عزاداروں بی بی سکینہ ابھی چھوٹی ہے، بچیوں کو کیا خبر کہ لوٹنے والوں کی نیتیں کیا ہے، یا ایک مرتبہ شہزادی ایک طرف ہو گئی ہے، یا خولی ملون لوٹتا جاتا ہے اور ساتھ میں روتا جاتا ہے، بی بی سکینہ رو کے پوچھتی ہے اے لعین تو روتا کیوں ہے، یا لوٹ یا رو، وہ کہتا ہے کیا کروں اگر خود نہ لوٹوں تو کوئی اور لوٹے گا، پر روتا اس لیے ہوں میں نے تم جیسا کوئی اس طرح غریب نہیں دیکھا۔ اجرکم اللہ، لوٹنے والے بھی جن پہ رو رہے، فرمایا جن کا ایک دوپہر میں پورا خاندان ذبح ہو گیا، جن کے بھائیوں کے جنازے پہ گھوڑے دوڑ گئے ہو، یا ایک مرتبہ وہ ہر شے کو اٹھاتا جاتا تھا، سکینہ نے اپنے معصوم سے ننھے ہاتھ اپنے کانوں پہ رکھ دیا، اجرکم اللہ، جو قدیمی عزادار ہے وہ اشارہ سمجھ گیا ہے، عزاداروں بی بی نے اپنے ہاتھ کانوں پہ رکھے، یا یہ کمینہ کہتا ہے تیرے کانوں میں کیا ہے، بچی ابھی چھوٹی تھی، تڑپ کے فرمانے لگی میرے بابا نے مجھے تحفہ دیا تھا، شمار ہر چیز لے جا پر میرے کانوں پہ ظلم نہ کرنا۔ زمانہ ہمیں اپنے آقا کے اعوان و انصار میں شمار فرما، دل امام کو ہمارے اعمال سے راضی و خوش فرما۔ بار الہ جو الہی امین کہہ رہے ہیں تمام کے دلوں میں جو بھی شرعی حاجات ہیں انہیں پورا فرما، کوئی بے اولاد ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی مریض ہے، کوئی پریشان حال ہے، تو ہر کسی کی مشکلات سے واقف ہے، مشکل کشا قبیلے کا واسطہ ہے، تمام کی مشکلات کو حل فرما، ہم تمام کے بانیان مجلس کے حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام کے درجات کو بلند فرما، تمام دعاوں کو اپنی بارگاہ عظمت پر ہمیں شرف قبولیت عطا فرما، مراجع کرام علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر تدیر قائم و دائم فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، آمين يا رب العالمين، بحق فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بالصبر المستودع فيها، تمام مرحومین مرحومات شہدائے ملت جعفریہ اور شہدائے بہاولپور سمیت حاضرین کے مرحومین کے لیے سورہ مبارک